مجھے رونا بھی تو آتا نہیں ہائے ندامت سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے ندامت کے آنسو کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہیں۔ سرکار نامدار، مدینے کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار، غیبوں پہ خبردار، شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ خاص طور پر 4 راتوں میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے: بقرعید کی رات، عید الفطر کی رات، شعبان کی 15ویں رات، کہ اس رات میں مرنے والوں کے نام اور لوگوں کا رزق اور اس سال حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں، اور چوتھی رات عرفہ کی یعنی 8 اور 9 ذی الحج کی درمیانی رات اذان فجر تک۔ تو شعبان کی 15ویں رات کو بڑی ہی اہمیت حاصل ہے کہ یہ رات ایسی ہے کہ جس میں کئی نازک فیصلے ہو جاتے ہیں۔ افسوس کہ آج ہماری ایک اکثریت ہے کہ جو شب برات کو بھی غفلتوں میں گزار دیتی ہے، آتش بازیاں کرتے ہوئے، حرام ہے آتش بازی، چھٹکارا پانے کی رات، توبہ استغفار کرنے کی رات، نہ جانے کس کی قسمت میں کیا لکھ دیا جائے۔ کنیت الطالبین میں ہے، بہت سے کفن دھل کر تیار رکھے ہوتے ہیں مگر کفن پہننے والے بازاروں میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں۔ کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی قبریں کھدی ہوئی تیار ہوتی ہیں مگر ان میں دفن ہونے والے خوشیوں میں مست ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں حالانکہ ان کی موت کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے، کئی مکانات کی تعمیرات کا کام پورا ہو گیا ہوتا ہے مگر ساتھ ہی ان کے مالکان کی زندگی کا وقت بھی پورا ہو چکا ہوتا ہے۔ ہم تو گناہ کرنے کے باوجود ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ رجوع نہیں کرتے، جبکہ ہمارے اسلاف کا حال یہ تھا، ہمارے بزرگوں کا حال یہ تھا کہ نیکیاں کرنے کے باوجود بھی ڈرتے رہتے تھے۔ حضرت سیدنا مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب برات میں اکثر باہر تشریف لاتے۔ ایک بار اسی طرح شب برات میں باہر تشریف لائے اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کر فرمایا، ایک مرتبہ اللہ کے نبی حضرت سیدنا داؤد علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان کی 15ویں رات آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور فرمایا، یہ وہ وقت ہے کہ اس وقت میں جس شخص نے جو بھی اللہ عز و جل سے دعا مانگی اس کی دعا اللہ عز و جل نے قبول فرمائی، اور جس نے مغفرت طلب کی اللہ عز و جل نے اس کی مغفرت فرما دی۔ یہ وہ وقت ہے شعبان کی 15ویں رات، یہ ندامت کے آنسو بہانے کا وقت ہے، یہ معافی مانگنے کا وقت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرنے کا وقت ہے۔ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ مولا مشکل کشا بتا رہے کہ رات انہوں نے اس آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر یہ شعبان کی 15ویں رات میں فرمایا تھا کہ اس وقت جو دعا مانگی اللہ نے اس کی دعا قبول کی، اس میں جس نے مغفرت طلب کی اللہ عز و جل نے اس کی مغفرت فرما دی، بشرطے کہ دعا کرنے والا عشار یعنی ظلمن ٹیکس لینے والا، جادوگر، کاہن
اور باجا بجانے والا نہ ہو۔ پھر حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا کی، اللہم رب داؤد اغفر لمن دعاک فی ہذہ اللیلۃ او استغفرک فیہا، کہ اے اللہ عز وجل، اے داؤد کے پروردگار، جو اس رات میں تجھ سے دعا کرے یا مغفرت طلب کرے تو اس کو بخش دے۔ اب یہ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے اس رات کے بارے میں۔ تو اللہ کے پیارے نبی مغفرت طلب کرنے والوں کے لیے بخشش کی دعا کریں کہ اللہ ان کو بخش دے جو اس رات میں مغفرت طلب کر رہے ہیں۔ کیا ہم اب بھی اس رات کو غفلت میں گنوا دیں گے؟ کیا اب بھی اس رات میں اپنے رب کی بارگاہ میں جھکیں گے نہیں؟ کیا اب بھی ندامت کے ساتھ آنسو بہا کر اپنے رب سے معافی نہیں مانگیں گے؟ جبکہ اللہ کے پیارے نبی حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام اس رات میں دعا مانگے۔ مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شعبان کی 15ویں رات میں یہ لوگوں کو تاکید کر رہے، نصیحت کر رہے، کیونکہ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اس رات کو عبادت میں گزارتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ شاکرہ قاریہ رقیہ مفسرہ مجتہدہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک بار شعبان المعظم کی 15ویں شب کو تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، مجھے اس رات میں عبادت کرنے کی اجازت دو۔ میں نے عرض کی، جی ہاں، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ اس کے بعد آپ نے قیام فرمایا، اور جب آپ سجدے میں تشریف لے گئے تو بہت طویل سجدہ فرمایا۔ مجھے یہ گمان ہوا کہ شاید حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح قبض کر لی گئی ہے، تو میں نے اپنا ہاتھ آپ کے قدم مبارک پر رکھ کر اندازہ کیا تو حرکت معلوم ہونے سے میں بے حد خوش ہوئی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم محبوب خدا ہیں، اور سید المعصومین ہونے کے باوجود اس مبارک رات میں کس قدر عبادت کیا کرتے تھے، اور ہمیں بھی اس رات میں آتش بازی اور اللہ کی ناراضی والے کاموں سے بچتے ہوئے خوب خوب عبادت کرنی چاہیے۔ اتنا طویل سجدہ کریں کہ بی بی عائشہ صدیقہ کہتی مجھے گمان ہوا کہ حضور کی روح قبض کر لی گئی۔ ارے ہم سجدوں سے دور، ہم عبادت کی لذت سے دور، وہ سید المعصومین ہیں، گناہ متصور ہی نہیں ہے، اور ان کے اللہ کی بارگاہ میں جھکنے، عاجزی انکساری کرنے، استغفار کرنے، معافی طلب کرنے کے معمولات کہ شعبان کی 15ویں رات طویل سجدہ، اور ہم ان بابرکت راتوں کو بھی غفلتوں میں گنوا دیں۔ ہمارے معاشرے میں آتش بازیاں اور طرح طرح کے کھیل تماشے آ گئے۔ شعبان کی 15ویں رات دعوت اسلامی کے اجتماعی ذکر و نعت میں آ جائیے، رونے والوں کے پاس بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے رونا تو مانگو۔ رونے والوں کی صحبت، ان کی قربت بھی دل میں رکت پیدا کرتی ہے۔ اب جیسے دوست ہم نے بنا رکھے ہیں، ان میں ہم روئیں گے تو ان دوستوں نے تو مذاق اڑانا ہے، اور ان ایسی بیٹھک میں، ایسی گیدرنگ میں جس میں ہم اتنے فرینک ہیں، اس قدر غفلت والا ماحول ہے، وہاں ایک دوسرے کو چھیڑنے کا ماحول ہے، وہاں اپنی بھی کیفیت بنتی نہیں۔ ارے رکت والے دوست بنانے ہوں گے، مدنی انعامات کے عامل دوست بناؤ اپنے۔ ہمیں ایسوں کی صحبت چاہیے کہ جن کی صحبت کی برکت سے ہمارے دل میں رکت پیدا ہو۔ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں حاضری کے وقت آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ صالحین کی صحبت کی برکت ہے، یہ اللہ کے پیاروں کی صحبت کی برکت ہوتی ہے کہ دل رقیق ہو جاتے ہیں، دل نرم ہو جاتے ہیں، گناہوں پر ندامت ہوتی ہے، اپنی زندگی کے گناہ یاد آتے انسان سچی توبہ کرتا ہے، معافی طلب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکتا ہے، بے سخت آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اور ہم لوگوں نے اپنے معمولات عجیب بنا رکھے۔ شعبان کی 15ویں رات مدنی چینل کے ناظرین، آپ مدنی چینل کے ساتھ وابستہ رہیے، اسلامی بہنیں مدنی چینل دیکھیں، اجتماعی ذکر و نعت میں شرکت کریں، سنتوں بڑے بیان میں شرکت کریں، نصیحت کے مدنی پھول سن کر بھی دل نرم ہوتے ہیں، ندامت کے آنسو چلتے ہیں۔ پھر اجتماعی دعا ہوگی، مدنی چینل پر بھی ہوگی، جو ہفتہ اپنے جب اجتماع ہوں گے شب برات کے، ان میں دعا ہوگی، اس میں شرکت کریں، رکت ملے گی، سچی توبہ ملے گی،
ندامت کے آنسو مل گئے، یقین کرو چند آنسو ہی کافی، ایک آنسو کا قطرہ ہی کافی ہے جہنم کی آگ بجھانے کے لیے۔ ارے حقیقی ندامت ہو تو صحیح، اور پھر ہو سکے تو اس رات میں نوافل پڑھیں، کثرت کے ساتھ نوافل پڑھیں، بلکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس رات میں جو عمل کیا، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اس کو بیان کیا کہ مولا مشکل کشا فرماتے ہیں میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کی 15ویں رات میں دیکھا کہ آپ کھڑے ہوئے، پھر آپ نے 14 رکعتیں پڑھی، نماز سے فراغت کے بعد آپ نے 14 بار سورۃ الفاتحہ، 14 بار قل هو اللہ احد، 14 بار قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یعنی 14 رکعتیں پڑھ کر اس کے بعد 14 بار سورہ فاتحہ اور 14 بار تینوں کل آخری پڑھے، اس کے بعد ایک بار آیت الکرسی اور سورہ توبہ کی آخری آیت لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ پڑھ کر جب آپ اس سے فارغ ہوئے تو میں نے اس فعل کے متعلق پوچھا تو آپ نے ارشاد فرمایا جو شخص اس طرح کرے گا جیسا کہ تو نے دیکھا تو اس کے لیے 20 مقبول حج، 20 سال کے مقبول روزوں کا ثواب ہے، اور اگر روزے کی حالت میں صبح کرے گا تو اس کے گزشتہ 1 سال اور آنے والے 1 سال کے روزوں کا ثواب ہے۔ 100 رکعت نفل کا بھی ذکر ہے اس رات میں، جو 100 رکعت نفل پڑھے اور ہر 2 رکعت پر سلام پھیرے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 11 دفعہ پڑھے، اللہ اس کی طرف 70 بار رحمت کی نظر فرمائے گا، ہر نظر میں اس کی 70 حاجتیں پوری فرمائے گا۔ ان حاجتوں میں سب سے کم مغفرت ہے، مغفرت۔ یا میرے پیارے مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ہم بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ شعبان کی 15ویں رات عبادت میں گزاریں گے، رو رو کر اپنے رب کو راضی کریں گے، نامہ اعمال تبدیل ہو رہے ہیں، اپنے نامہ اعمال کو گناہوں سے پاک کر لیں، سچی توبہ کر لیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا، اور شعبان کی 15ویں رات عبادت میں گزار لیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ آنسو کام آئیں گے، یہ جاگنا کام آئے گا، یہ معافی مانگنا کام آئے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مجھے رونا بھی تو آتا نہیں ہائے ندامت سے،